جب آپ کسی کے ساتھ اپنے جذبات سمیت جڑے ہوں تو اس وقت ان کی حقیقت دیکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ تھوڑا دور ہٹ کر دیکھیے تاکہ آپ واضح دیکھ سکیں۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا رہا ہو اور کوئی دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو اور وہ اسے اس میں سے کچھ نہ دے تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کی کوئی دوا نہیں۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ نیند میں مومن کی روح کہاں جاتی ہے؟ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کو ہمیشہ باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کرنا چاہے تو تیمم کر کے سو جائے، کیونکہ نیند میں مومن کی روح اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ اگر اس وقت وہ مقررہ وقت پر پہنچ گیا ہے تو اللہ اس کو اپنے خزانہ رحمت میں ٹھہرا لیتا ہے، ورنہ اپنے امین ملائکہ کے ساتھ اسے واپس بدن کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑی ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، رستے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ خدا پہ بھروسہ کرتے ہو نا، پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ رہا ضرور ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ حالات اور جگہیں ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی، کسی جگہ ہمارے بغیر محفل نہیں جمتی اور کسی جگہ محفل جمانے کے لیے ہمارے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جانے کیا مجھ سے یہ زمانہ چاہتا ہے، میرا دل توڑ کر مجھے ہنسانا چاہتا ہے۔ جانے کیا بات جھلکتی ہے میری آنکھوں سے کہ ہر شخص مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ موت اور زندگی کا مقصد۔ اس اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔